رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ الشعراء 5ویں مجلس آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا ڈر و خوف کیوں نہیں رکھتے۔ انی لکم رسول امین، میں تو تمہارے لیے ایک دیانتدار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا بحیثیت رسول کے اللہ سے ڈرو اور بحیثیت دیانتداری کے میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور پھر میں اس دعوت کا نصیحت کا کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا ہوں، وہ تو میرا اجر اور مزدوری اللہ کے ذمے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ ان کی برائیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کیا تم اپنی شہوت جہاں کے مردوں سے پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ اور چھوڑ دیتے ہو، ترک کرتے ہو جسے اللہ نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں بیویاں، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ تو جواباً یوں کہا قوم نے کہ اے لوط، اگر تم باز نہیں آئے ان باتوں سے تو ہم تمہیں گاؤں سے، اس بستی سے نکال باہر کر دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین۔ تو جواب دیا کہ تمہارے اس عمل کو میں ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں، قالین۔ الا عجوزا رب نجنی واہلی مما یعملون۔ تو اے میرے رب، مجھے، میرے اہل کو ان کے ان کرتوتوں سے نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ تو ہم نے اسے، ان کے اہل و عیال کو، ساروں کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، پھر ہم نے برسات، پتھر والی بارش برسائی اور بہت ہی بری بارش تھی یہ۔ کسے؟ منذرین، جنہیں ڈرایا گیا تھا ان پر۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب تو عزیز ہے، غالب ہے اور رحیم ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قصہ ہے لوط علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد آئے گا شعیب علیہ السلام کا 2، اس کے پہلے 3 ہو چکے ہیں، نوح علیہ السلام اور قوم عاد کا ہود علیہ السلام اور قوم ثمود کا صالح علیہ السلام۔ یہ تین سے مراد یہ گروپ ہے 5 کا۔ یہ اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ وہ گروپ دوسرا ہے، چونکہ ان کی نصیحت باپ سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہ 5 قصے بھی مستحضر رکھیں، تو سنتے رہیے۔ جس وقت قوم لوط ان کا قصہ آیا، آپ کو معلوم ہے تاریخی حیثیت سے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، عراق سے ان کے بھائی کے بیٹے، تو ہونا تو یہ چاہتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا قصہ ہونا چاہے، مگر یہاں وہ ترتیب مراد نہیں ہے۔ یہاں اس لیے ان نبیوں کو جمع کیا گیا کہ سارے انبیاء دعوت میں ایک،
اور ان کا رد عمل جو کیا ان کا انجام بھی ایک. کیا ہوا انجام؟ کہ جنہوں نے دشمنی کی انہیں ہلاک کر دیا گیا اور جنہوں نے اطاعت کی انہیں بچا لیا گیا. تو یہ اس حساب سے اسے لایا گیا ہے، نہ کہ ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے. تو اس میں دھمکی ہے قریش کو کہ یہ بھی نبی انہی میں سے ہے، اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کا بھی حشر ہی ہوگا، اور نبی کو اور صحابہ کو تسلی ہے کہ آپ کو بچا لیا جائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا درس جو ہے وہ اس میں کئی پیغامات ہیں. تو اصل تو پیغام ہے، قصہ تو تفسیر میں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس گھنٹے میں آپ پیغام کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اصل تو پیغام ہے. تو سنیے، اذ قال لهم اخوهم، اخو بھائی. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ تو دوسری بستی سے آئے تھے نا، عراق سے گئے تھے، مگر چکے ہیں وہ رہ رہے تھے اور بحیثیت انسان کے ہم سب بھائی ہیں. اور بھائی کہنے میں بڑا کیا لطافت ہے بڑی. تو بھائی نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں اور میں تمہارے لیے ایک دیانتدار رسول ہوں، لہٰذا بحیثیت پیغمبر کے اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور پھر میں تم سے کوئی اجر بھی تو نہیں مانگ رہا ہوں. تو اخلاص یعنی صرف تمہیں جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ورنہ نہ میری کوئی تجارت ہے نہ میرا کوئی نفع ہے. میرا نفع کہاں ہے؟ علی اللہ، جو بہت غالی ہے. اب سن دیے، اتاتون الذکران من العالمین. عالمین سارے جہاں، یعنی تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو. اس کی تفسیر جو ہے سورہ اعراف 80 میں اس طرح ہے، اذ قال لهم لوطا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ سارے جہاں میں تم سے پہلے اس کام کو کسی نے نہیں کیا. اچھا، کیا ہمارے اس کو بدفعلی کہتے ہیں؟ مشہور ہے ہمارے یہاں، لوگ بدفعلی سے جلدی سمجھتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستی، مرد سے جنسی خواہش پوری کرے. تو کیا کہہ رہی آیت؟ کسی نے نہیں کیا تھا اس کے پہلے. تو اب میں پیغام دیتا ہوں آپ کو، اس کی حفاظت کریں کہ شیطان کیسے کیسے کام کرتا ہے. یہ بات شیطان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے لوگ کاہن، نجومی اور یہ غیب کی خبر دینے والوں کے اس میں چکر میں آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہی قوم اس مرض میں مبتلا ہوئی. شیطان آیا ایک خوبصورت جوان بن کر، کپڑے اتار کر. تو دوسرا شیطان اس کے دل میں داخل ہوا. آپ نے حدیث سنے ہوں گے نا کہ جب کوئی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو مان لیجئے کہ اس کی خوبصورتی 50% ہے. اس چیز کو سمجھیں. تو اس کا شیطان اسے بڑھا دیتا ہے، اور اس کے پاس بھی شیطان ہے، وہ اس کی آنکھوں میں بڑھا دیتا ہے، تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے یا آتا ہے. حقیقت میں وہ چیز نہیں رہتی. تو شیطان نے کہا وہاں پر میرے ساتھ یہ بدفعلی کرو. تو دوسرا شیطان اس کے اندر داخل ہوا اور یہ بدفعلی شروع ہو گئی. تو اب شیطان کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ سارے شیطانی حرکات ہیں. اس کے پہلے ہو چکا ہے 4 قسم کے جادو. تو یہی وجہ ہے کہ شیطان کو خبر کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے کیسے خبر ہوئی؟ بھائی آپ کہیں راستے میں کھڑے ہیں اور آیا آپ کے پاس کوئی شخص، تو اس کا شیطان ہے، آپ کے پاس شیطان ہے، یہ تو ہمیں یقین ہے. وہ خبر کر دیتا ہے، تو کچھ باتیں بتاتا ہے. ارے ہاں، اسے کیسے پتا؟ دیکھیں، تو اس پیغام کو محفوظ کریں. تو ابھی بہت کچھ ہے، چونکہ آج کے درس میں جو ہے پہلے یہ قصہ ہونے کے بعد انشاءاللہ اگر پہنچے تو قرآن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، جبریل امین کے بارے میں، پھر شیاطین کے بارے میں، تو اس وقت اس کی وضاحت ہوگی. اور پھر گمراہ شعراء اور نیک شعراء. تو سب سے پہلا کام عمل ان سے شروع ہوا، پھر یہ پھیلتا گیا. تو کہ شیاطین وہی ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. چھوڑ دیا تم نے، ترک کیا تمہارے لیے اللہ نے جو جوڑے بنائے. اس کے 2 مطلب ہیں، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے
شہوت اپنی خواہش پوری کرتے ہو. لیکن دوسرا مطلب بھی اور یہ عمل بھی ہے، اسی شیطان نے سکھایا کہ ہر وقت تو مرد انہیں دستیاب نہیں ہوتے تھے نا، تو گھر میں جو عورتیں تھیں بجائے اگلی شرمگاہ کے ان سے بھی بدفعلی کرتے تھے. تو دونوں مطلب ہوئے کہ عورتوں کو چھوڑتے ہو، یا ہے کہ جو فطری طریقہ بیویوں کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے اس فطری طریقے کو چھوڑ کر تم بدفعلی کرتے ہو. یہ ہے قرآن کا کیا اعجاز. بل انتم قوم عادون، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. اس کی شرح آپ کو سورہ نمل میں ملے گی 54 میں. اذ قال لهم اخوهم لوطا اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون، تم یہ کام کرتے ہو کھلم کھلا. یعنی حیا ان کی ختم ہو چکی تھی شیطان نے کہ مجلس میں بدفعلی شروع کر دی. وانتم تبصرون، کھلم کھلا. اب جب نصیحت کی تو جواب ملتا ہے. قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر تم اس کام سے باز نہیں آئے تو تمہیں نکال باہر کر دیا جائے گا. اب یہاں کیا پیغام دوں گا آپ کو، توجہ دیں. نوح علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا؟ لتکونن من المرجومین، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. پچھلے صفحے پر ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کو کہا گیا کہ قید کر دیا جائے گا. تو ذرا سنیے کیا بات ہے یہ، نکال باہر کر دیا جائے گا. شیطان اس وقت سے جو سلسلہ شروع کیا آج بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو سنیے کیا پیغام ہے. چونکہ لوط علیہ السلام اس بستی کے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، لہذا کیا کہہ رہے ہیں؟ نکال باہر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں کیا پیغام دیتا ہوں ذرا غور سے سنیں. شیطان ہم نے سنا کانوں سے، ہمارے علاقے میں آپ آئیں گے نا تو ہمارے یہاں سب سرنیم کے ساتھ ہیں، یعنی لقب. جیسے کوئی لقب ہونا چاہیے، جیسے پارکر ہے اور خطیب ہے اور جو بھی ہیں. اب پارکر فیملی کہاں ہے ہم جانتے ہیں، پوری بستی پارکر. اگر دوسری بستی میں ہے وہ، اس کا مطلب وہاں سے ہجرت کر کے آیا. اب دیکھو شیطان کیسے کام کر رہا ہے، چونکہ ہم قرآن سے دور ہو چکے نا. ہمارے یہاں پیشوا میں خطیب ہیں، مقادم ہے، سب ہیں، لیکن نام سے پتہ چلے گا کہ وہ ترجمہ کرے گا کہ میں کس جگہ کا ہوں. اور اگر دوسری بستی میں آیا، ابھی سمجھو 200 مکان ہے، وہاں ایک اور ملے گا. اگر اس کے بچے نے شرارت کی تو یہی جواب دیتے ہیں، اگر ایسا کرے گا تو نکال باہر کریں گے تجھے اور تیرے باپ کو. کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہا ہوں. کس کی؟ ہاں، آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم ہمارے علاقے کی بات کر رہے ہیں. کیا بات ہے یہ، قرآن سے دور ہے. کیوں؟ اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کو ہی، یعنی اگر کوئی قرآن میں مشغول ہو تو اسے کریں گے ابھی نہیں. مطلب جو رد عمل ہے ان کا. بھائیو دوستو، قرآن سے چمٹے رہو تو پتہ چلے گا کہ شیطان کیا ہے. اور یہ میں حقیقت کو، یعنی کوئی کتابی شکل میں نہیں بلکہ دیکھی ہوئی بات، سنی ہوئی بات جو ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہ کہیں. زمین اللہ کی، وہ اللہ کی زمین سے اللہ کی زمین پر آ کر بسا. پھر جماعت نے قبول کیا، جماعت المسلمین اس کا نام ہے، وہ فیس دیتا ہے. اسے یہ کہنا، ان کی پیروی کرنا، یہ تو ہمارے لیے پیغام ہے. قصہ تو سنتے رہیں گے. تو چلیے اور آگے چلتے ہیں. انی لعملکم من القالین، آپ کو یاد ہوگا کہ قولو اللہ نے کہا. قیلا تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. قیلولا یہ تیسرا آیا. قالین کیا مطلب اس کا؟ بالکل ناپسند، مکروہ. تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے اس فعل کو ناپسند کرتے تھے. اچھا، جنہیں پکڑ لیتے تھے، یہ راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو پکڑتے تھے، بتائے وہ بھی ناپسند کرتے تھے کہ نہیں؟ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. چلیے. رب نجنی واہلی مما یعملون. اب انہوں نے بے بس ہو کر جب یہ جواب دیا کہ نکال باہر کریں گے، تو اے اللہ، مطلب صحیح وقت پر دعا جو ہے تیر ہدف ثابت ہوئی اور قبول بھی ہوئی کہ ہمارے اہل والوں کو نجات دے. فنجیناہ واہلہ اجمعین.
حکم ہوا کہ نکلیے اور اس بستی پر عذاب آئے گا. الا عجوزا فی الغابرین. یہاں پر غلط تصور تو آج سنیے گا. کیا مطلب عجوز؟ عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت. اب نہ جانے کیا قصہ، ہو من گھڑت قصہ، ایسا نہیں ہے. تو اس کی شرح آپ کو سورہ ہود 81 میں ملے گی. کیا ملے گی؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. لے چلو اپنے گھر والوں کو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. إِلَّا امْرَأَتَكَ. مگر بیوی. تو معلوم ہوا کہ عجوز سے مراد کون؟ نہ کہ وہ قصہ جو لوگوں نے گڑھ لیا ہے. جی ہاں، کیا کیا اس میں باتیں اسرائیلی روایات ہیں. فَإِنَّهُ مُصِيبَهَا مَا أَصَابَهُمْ. اس لیے کہ اسے وہی عذاب پہنچے گا جو انہیں پہنچنے والا ہے. کیوں؟ تو سورہ تحریم میں جائیں، آیت نمبر 10. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ہے نا دونوں کی بیویاں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. چونکہ بیویاں تھی پیغمبروں کی، لیکن خیانت کی. خیانت کون سی؟ وہ خیانت نہیں، جنسی خیانت نہیں. نبی کی بیوی سے ایسا عمل نہیں صادر ہوتا. ایمان کی خیانت، اس کو ذہن میں رکھیے. چونکہ اب وہاں پہنچیں گے تو اس کی شرح ہوگی، مختصر یہاں بتلا دیا. تو عجوز سے مراد یہ ہے. ثم دمرنا الآخرین. پھر دوسروں کو ہم نے تباہ کر دیا. بارش برسات ہوئی تو کوئی کیسی بارش؟ پتھروں کی. منذرین جنہیں ڈرایا گیا تھا پتھر آنے لگے. اس کی عذاب کی تفصیل ہے. پتھر ہی نہیں، پھر بستی بھی پلٹا دی گئی. ان فی ذلک لآیہ. نشانی کس کے لیے؟ قریش. لیکن ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اور تیرا رب عزیز رحیم، مطلب ہے کہ غالب ہے. ہونا تو یہ چاہیے، انکار کر رہے ہیں، ان پر بھی ایسا ہی عذاب آئے، لیکن تقاضائے رحمت انہیں مہلت دی جا رہی ہے. اب دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب ایکہ، ان کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ شعیب علیہ السلام ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے یہیں پر پناہ لی تھی. تو ایکہ سے مراد مدین کے پاس ایک بستی تھی. شعیب علیہ السلام. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین. وہی نصیحت دیانت داروں. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سب کچھ بتلا دیا کہ میں مخلص ہوں، کوئی اجرت نہیں، معاوضہ نہیں. اب نصیحت. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. کیل جو ماپ رہتا ہے نا، ہمارے یہاں رتل، پیمانہ، پورا دو، لوگوں کو کم مت کرو. چونکہ وہ اس میں کمی کرتے تھے. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، کپڑا جب ناپتے میٹر تو کھینچا جاتا ہے. جی. وزنوا بالقسطاس المستقیم. میزان صحیح ترازو سے تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد مت مچاؤ. فساد کیسا؟ فساد اسی کا نام نہیں ہے کہ خون بہاؤ اور ان کے مکانات جلاؤ، یہ بھی فساد ہے. اس لیے کہ کسی کا مال لینا بغیر اس کے ارادے کے، یہ بھی فساد ہے. تو روکا جا رہا ہے. تو آپ سنیے گا. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. یہ جبلہ پہلا دفعہ لفظ آیا ہے. اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسل کو. اولین جبلہ، تو معلوم ہوا کہ اسی نے پیدا کیا ہے. تو ان کا رد عمل دیکھیے. قالوا انما انت من المسحرین. ایسا لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین. تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا تسلیم کرتے ہیں. پھر وہی ان کا مسئلہ شیطان کا سکھایا ہوا
کہ بشر جو ہے رسول نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے حد کر دی. کہتے ہیں کہ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، آسمان سے عذاب کا ٹکڑا اتار دے اگر تو سچا ہے. بڑی ہمت کی. اب بے بسی کے عالم میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سنیے. قال ربی اعلم بما تعملون، تم جو کرتے ہو میرا رب اچھی طرح جانتا ہے، لہذا تم پر ٹکڑا اتارنے کا اختیار اس سے ہے، مجھے نہیں. وہ کب اتارے کب نہ اتارے آپ کو مجھ سے عذاب مانگنے کی کوئی حاجت نہیں اور میرے اختیار میں نہیں. فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جھٹلایا تو انہیں ذلہ کے عذاب نے آ دبوچا. ذلہ یعنی سائبان، سایہ. رجفہ اس میں چیخ. اب مفسرین نے مختلف اس کی شکلیں بتائی ہیں، لیکن ابن عباس نے نصیحت کر گئے، ابن عباس، کہ ذلہ کی کیفیت مت تلاش کرو. بات ختم ہو گئی. اب کچھ بھی کہیں لوگ، بہرحال عذاب آیا ان پر. وہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ یہاں تک 5 واقعات ہوئے. اب سننے کے لیے تیار رہیے گا. اب بات شروع ہو رہی ہے اختتام سورۃ شعراء. کیا ذکر ہوگا؟ قرآن کو اتارنے والا، شیاطین، گمراہ شعراء اور نیک شعراء. تو یہ تبصرہ ہے. اس لیے کہ یہ تہمت لگاتے تھے اس پر کوئی پڑھاتا ہے، کوئی شیطان آیت اتارتا ہے. جی وہی شیطان چلا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی مسلمانوں بھی لکھ دیا کہ شیطانی آیت، اور اب اور ایک نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو سنیے گا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن تم کہہ رہے ہو کسی نے پڑھایا؟ شیطانی آیات نہیں، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے. کیا مطلب؟ انزلنا نہیں، انا انزلنا القرآن کیا فی لیلۃ مبارکہ، وہ تو یکجا صورت میں. یہ نزل ینزل تنزیل بتدریج، اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے. تو اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کیا مطلب؟ نہیں، ایسا نہیں. اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ویسے تو کئی کتابیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت کو اس نے عیاں کیا ہے. تو یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. کس میں شک نہیں؟ اور انہوں نے شک کیا کب؟ انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. الف لام میم پر اعتراض نہیں کیا، طٰہٰ پر اعتراض نہیں کیا. تو ہم ایسا کہیں گے، کیوں کہیں کہ اس میں شک نہیں. انہیں شک کس میں تھا؟ کہ اسے کوئی پڑھاتا ہے. اس کو نوٹ کر لیں. جی نزل بہ الروح الامین. بہل اسے لے کر اترا کون؟ روح الامین. اللہ دو نام، روح جبرائیل کا لقب اور امین ان کی صفت. روح کسے کہتے ہیں؟ روح تو اصل ہے، ہمارے جسم میں بھی روح ہے. تو انہیں روح کہا گیا کہ اتنی بڑی عظمت والی شخصیت کہ اس کو لقب دیا روح کا. اور پھر امانت دار کہ جب بھی کوئی آیت لے کر جاتے ہیں تو اپنی صداقت امانت روح کے تقاضے سے پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. اچھا پھر سنیے دوسری روح. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اے رسول تیرے قلب پر. دیکھیں یہاں توجہ دیں. ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں، ہے نا، استاد پڑھاتا ہے، مگر قرآن کی بات یہ نہیں ہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو عام طور پر لوگوں کا تصور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا. جی پڑھایا نہیں گیا. اس آیت کو نوٹ کر لیں. جبرائیل آ کے آپ کے قلب میں اتار دیتے تھے. تو قلب بھی روح بھی. تو قرآن کو اتارنے والا اللہ، منزل من اللہ، جو لاتا تھا وہ بھی روح، جس پر اتاری گئی اس کے روح پر اتاری گئی.
تو کہاں پر شیاطین کی آمد اس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیسے یاد ہوتی ہوگی؟ سورہ پڑھ کر سنا دی. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ صرف پڑھ کر سنا دیا آپ وسلم کو یاد ہو گیا؟ نہیں، قلب پر اتاری. تو قلب پر جو آیت اتری ہے وہ محو نہیں ہو سکتی، تاکہ لوگوں کو ڈرائے. بلسان عربی مبین، کیسی زبان؟ عربی جو واضح ہے. جی ہاں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ تو عبری میں آئی، یہ تو عجمی میں آئی. جی، یہ اعتراض نہ کر سکو عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، ہو قرآن. زبر جانتے ہیں، زبور کی جمع زبر، پہلی کتاب ہے، صحیفے. پہلے زبور میں کیا ہے؟ ایسا نہیں کہنا کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں میں ہے، پہلے بتا چکا ہوں. بلکہ سابقہ کتابیں اس قرآن کا حصہ ہیں، اور یہ قرآن کیا ہے؟ کمال ہے اور تمام ہے اور جمال ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا؟ تفسیر میں آپ کو ملے گا. تو ایسا نہیں کہنا کہ ہمارا قرآن عبری میں تھا، نہیں. وَإِنَّهُ، اس قرآن کا ذکر، اس نبی کا ذکر، فی زبور الاولین. جی، ساروں نے بشارت دی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. تو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل. دیکھیے، اولم بتا چکا ہوں، علم نہیں ہے. علم کے معنی جانو، اصحاب فیل کا واقعہ. او مشاہدہ. دیکھیے فرق یاد رہے گا نا، جہاں واو زیادہ آئے تو ارے دیکھتے نہیں، مشاہدہ نہیں کرتے. ان کے لیے آیت ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس سے واقف ہیں. تو قریش سے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں. تو کیا جاننا کا پرانی بات نہیں ہے؟ ابھی کہتے تھے کہ محمد و احمد آنے والا ہے، ہم اس کے انتظار میں یہاں پر ہیں. اچھا، میں آپ سے کہتا تھا کہ ایک علم ہے اتباع رسم مصحف عثمانی. دیکھیے یہاں پر ہے، علماء کیسا لکھتے ہیں ذرا دیکھیے. بھارت آپ کے پریڈ میں کیسا ہے مجھے پتہ نہیں. علماء حمزہ رہتا ہے، یہاں واو ہے نا. تو ایسے ہی اسے کہیں گے علم اتباع. آپ کے پاس اردو پرنٹ ہے، کیسا ہے؟ حمزہ یا واو ہے؟ واو. ہاں بس، تو پھر سے اس کا نام کیا؟ اتباع یا رسم مصحف عثمانی. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اگر اس پر کوئی عجمی لے کر آتا، اسے اتارتے، نزلناہو، اور ان پر پڑھ کے سناتا، تو ایمان نہیں لاتے. یہ عجمی اب بھی کہاں ہے؟ کیونکہ عجمی کا قرآن پڑھ کے سنانا تو نہیں لاتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. سلکنا یہ بھی پہلے دفعہ آیا ہے. اسی طرح ہم نے داخل کیا مجرمین کے قلب میں. اللہ داخل کیا. قرآن مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے تو نکلتا نہیں. اور سلکنا کے معنی کیا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے، ایسا کچھ کہتے ہیں، ہے نا. جی چھوڑ دو. یہ ہے مطلب کہ مجرمین ہے، یہ انہوں نے سنا مگر پیوست نہیں ہو سکا دل میں. یہ ہے اس کے معنی. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم. یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب ان پر نہ آئے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اچانک آئے گا جس کو ان کا شعور بھی نہیں ہوگا. شعور جانتے ہیں نا، آج کل تو شعور تو خبریں دی جاتی ہیں کہ بھائی بارش ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لا يشعرون، کوئی شعور نہیں ہوگا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. اب کہیں گے کہ وہ کاش کہ ہمیں کوئی مہلت دیتا. نہیں. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. ہمارے عذاب میں عجلت مچاتے ہو. اس وقت کہیں گے کہ مہلت دی جائے عذاب آنے پر، اور ابھی کہتے ہو کہ عذاب ہم پر نازل کرو. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اگر سالوں سال انہیں دنیا میں رہنے کا موقع دیا، ثم جاءہم، پھر ان پر وہ آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے،
تو یہ ان کو جو موقع دیا گیا کچھ کام نہیں آئے گا. دیکھیے ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو یہ فائدہ اور جو وسائل تھے یہ کچھ بھی کام ان کے نہیں آئیں گے. اپنی سنت الہی کا طریقہ بتا رہے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو ڈرانے والے بھیجتے ہیں. لہٰذا جس بستی پر عذاب آتا ہمیں کوئی کہنے کا حق نہیں کہ یہاں ڈرانے والے نہیں آئے، ہر جگہ پہنچے اور حجت قائم ہوگی. ذکرا وما کننا ظالمین، نصیحت. اب اس کو پچھلے بھی آیت سے ملا سکتے ہیں، اگلی بھی. مطلب ہے کہ ڈرانے والے پہنچتے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں، اور یہاں یہ نصیحت ہے، نصیحت پہلے پہنچتی ہے ہم کسی بستی پر ظلم نہیں کرتے. تو یہ تبصرہ کس کا ہوا؟ قرآن کا اور جبرائیل امین کا. اس کو ظاہر دماغ میں رکھیے گا کہ اس قرآن کو لانے والے جبرائیل امین جس پر نازل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ بھی قلب پر. اب سنیے وما تنزلت به الشیاطین، شیاطین لے کر اس کو نہیں اترے. یہ کیسے کہتے ہو شیاطین؟ اب شیطانوں کی بات چل رہی. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، شیطانوں کے لائق نہیں اور نہ وہ اتار سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو کام دے دیا تو کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کر سکتا، بھائی بڑے کا کام بچے نہیں کر سکتے نا. شیطان کیسے اس قرآن کو نازل کر سکتے ہیں؟ انہم عن السمع لمعزولون، سم، وہ یہ قرآن سننے کے لیے اوپر اگر جاتے بھی ہوں گے تو انہیں دور کر دیا جاتا ہے. جاتے ہیں آسمانی دنیا پر باتیں چوری کرنے کے لیے، دور کر دیا جاتا ہے. تو یہاں شیطان کے تعلق سے ایک بات کہوں، پھر شروع ہو رہا ہے آگے جو اصل روح ہے اس درس کی. دیکھیے شیطان پر قرآن تو وہ سن ہی نہیں سکتا، بالکل اہتمام سے لایا جاتا تھا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اب یہ اختیار ہے ہمیں، چاہے ہم اس کو ناظرہ ہی پڑھتے رہیں مردوں کے لیے ثواب، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، یا اس کو سمجھیں سوچیں. لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے شیطان کام؟ دیکھیے یہاں ایک پیغام کی حفاظت کیجیے گا. دیکھیے دنیا میں مذاہب ہیں، مذاہب بڑے ہیں، جماعتیں بھی ہیں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے. مذاہب جیسے یہودی مذہب، عیسائی مذہب، بدھ مذہب. جانتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت تو لا نہیں سکتا، وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ خلل بھی نہیں ڈال سکتا، مگر کام کرتا ہے وہ کیا؟ ہر مذہب، پہلے ہم مذہب کی بات کریں گے کیونکہ مذہب بڑا ہوتا ہے نا. دیکھیے حنفی بھی مذہب ہے، حنفی مذہب میں دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں اور بریلوی بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، سب ہیں. تو جماعت بڑی ہوئی ہے مذہب. شیطان کا یہ کام ہے کہ مذہب میں جو تصور ہے اس کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ضلالت کی دعوت دیتا ہے. یہ کام وہ ضرور کرتا ہے. قرآن کی آیت میں تو خلل نہیں ڈال سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہب کے تصور کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرے، اور آج آپ دیکھیے یہ مذہب، تو پھر جماعتیں کیا ہے؟ جماعت تو چھوٹی ہوتی ہے تو جماعت کے پاس بھی آتا ہے، اور جماعت کا جو تصور ہے اس تصور کو لے کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں یہودیت، آپ دیکھیے ان کا بنیاد کیا ہے یہودیت کی. دیکھو کیسا شیطان نے ان کے تصور کے مطابق گمراہ کیا. یہودیت میں آپ کو کوئی تفسیر نہیں ملے گی، کوئی تحقیق نہیں ملے گی. یہودیوں نے ترجمہ کو علم کلام اور ان کی فقہ کا اصل بنیاد قرار دیا. کس کا؟ ترجمہ کا. آپ جانتے ہیں کلام پاک کا جو اعجاز ہے اور جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، وہ تو درکنار. ترجمے سے مفہوم کبھی واضح ہوا ہے؟ آپ سن رہے ہیں نا ترجمہ، مفہوم ادا نہیں کر سکتا ترجمہ، تو ترجمہ بلاغت کو اور اعجاز کو کیا واضح کرے؟ پھر یہ جماعتوں تک پہنچ گیا. اب جماعتوں نے جو شروع کیا ان کا ایک مثبت پہلو تھا
اور وہ واقعی ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر فرد نے ان سے مستعار لینا شروع کر دیا. شیطان کیسے کام کر رہا ہے؟ اب مذہب ہو چاہے جماعتیں ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں بے علمی میں شیطان کے نقش قدم پر، مگر انہیں ان کا علم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلام پاک کی جو تحقیق ہے اور جو تدقیق ہے اس سے دور ہیں. تو اس کو خیال میں رکھے گا. اور ہم شروع کرتے ہیں. اب سنیے گا. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. یہ آیت کوئی معمولی آیت نہیں ہے. اس آیت کی حفاظت کیجئے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اے رسول، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا نہ کریں، عبادت نہ کریں، ورنہ من المعذبین. اللہ اللہ، کیا کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ محال است، محال ہے کہ نبی اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرے. مگر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ مان لیجئے اگر رسول بھی ایسی لغزش کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. تو رسول کے رشتہ و اقارب کے ساتھ کیسے رعایت ہوگی؟ اور یہی نہیں، یہ امت محمدیہ کا نام لے کر نعرے لگانے والے، ان کے ساتھ بھی رعایت نہیں ہوگی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے تو برداشت نہیں ہوگی. فلا تدعو مع اللہ. اور کیا چاہیے؟ لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ہاں، آپ کے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، ڈرائیں. رشتہ دار کیا، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب یہاں میں آپ کو کیا بتاؤں؟ بخاری مسلم کئی حدیثیں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دیکھیے وہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ بغیر دعوت کے ایمان لے آئے. وہ تو ایک مسئلہ ہو گیا تھا نا غار حرا کا، آپ سے ہم کو پتہ ہی نہیں، پریشان تھے. اس نے کہی کہ نہیں نہیں، اللہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. لیکن آپ نے آواز دی، اے فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اے صفیہ یعنی پھوپھی، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. سبوں سے یہی کہا. اور یہی نہیں، کوہ صفا پر گئے، یا عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا فلاں یا فلاں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے وہ پیغام. اب میں یہ پوچھتا ہوں، یہاں اس قاعدے کی حفاظت کیجئے. ایک جم غفیر یعنی بہت بڑی میجورٹی جس میں دانشور بھی ہیں، اس آیت کے پس منظر میں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی حقیقت فرماتے ہیں رسول، فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور سے آس نہ لگائے رکھو. پھر ہم یہ کیوں کر وسیلے کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ ابھی کس سے گزرے کہ پیغمبر اپنی بیوی کو بچا نہیں سکا، پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا، اور پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، ہمارے آخری نبی کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ وسیلے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیک من حبل الورید. تم کس کا وسیلہ لگا رہے ہو؟ وہ تو بہت دور ہیں، ہم تو بالکل نزدیک ہیں، رگ سے بھی نزدیک ہیں. تو یہ دانشور بات ہے. یہ حافظ ابن حجر نے کتنا بہترین مقالہ پیش کیا ہے کہ اے وسیلہ مانگنے والو، وسیلے سے دعائیں کرنے والو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ایمان کا جز ہے؟ اور اگر غلط صادر ہوا تو کہیں لکھا ہے کسی نبی نے وسیلے سے دعا مانگی؟ تو میرے بھائیوں، یہ اس قاعدے کی حفاظت کرو. اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اچھا، جب آپ پیغام دیں گے، دعوت دیں گے تو سنیے گا، جب آپ یہ پیغام دیں گے رشتہ داروں کو تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ رسول کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں، نرمی کا رویہ اختیار کیجیے. جو تمہاری پیروی کریں مومنین میں سے ہونا چاہیے نا بھائی. جو لوگ بات سنیں تو آپ نرم رویہ رکھیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو دیکھیے، مکے کے لوگ سارے رشتہ دار تھے. ہماری بستی میں سب ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے اس کا لقب کچھ بھی ہو، رشتہ دار ہے نا. تو اگر کچھ نہ مانے تو جھگڑا، گالیاں نہیں.
انی بریء مما تعملون، تم جو کرتے ہو میں اس سے براءت کو ظاہر کرتا ہوں. اور وتوکل علی العزیز الرحیم، بھروسہ کرو اس عزیز پر جو غالب ہے، اس رحیم پر جو رحمان ہے. کیا مطلب؟ کیسے بھی حالات ہوں آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یقین رکھیے وہ غالب ہے، اس نے تو انہیں رحمان کے تقاضے کے تحت اجازت دی ہے اور آپ کا ہی ساتھ رہے گا، آپ کی حفاظت ہوگی، آپ پر ایمان لانے والوں کی حفاظت ہوگی. ہمارے لیے بھی یہی، اگر آپ دعوت دیں گے تو اسی طریقے سے دعوت دیں، اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت کرے گا. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور پریشانی کا ذکر ہے، سنیے گا. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. وہ آپ کو جب آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے تہجد کی اور سجدے میں آپ گڑ گڑاتے ہیں، سجدے پر سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا. انی اسمعک و ارا، یہ صفت ہے اللہ کی. انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے، دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے، لہذا آپ کی پریشانی سے وہ واقف ہے. اطمینان رکھیے. البتہ اب جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں تو سنیے، کہہ دیجئے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. شیطان کس پر اترتے ہیں؟ کس پر؟ سنیے. علی کل افاک اثیم. افاک سورہ نور میں ہو چکا ہے، افق یعنی واقعے سے مختلف، بہتان جھوٹ، اور اثیم یعنی گنہگار، جو سب سے زیادہ جھوٹا اور گنہگار. اور میں بتلایا تھا کہ چلہ کشی یاد ہوگا نا آپ کو، قبرستان میں، اور 40 دن گندا رہنا، اور اگر طہارت سے ہیں تو پھر کم سے کم 3 مرڈر. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے. جو لوگ اس درس میں موجود نہ ہو تو اس کا دوسرا درس دیکھیں، اس میں یہ تفصیل ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس شیطان آتے ہیں. اس میں نے واضح کیا، وہ لوگ کہتے ہیں موکل، جنات نہیں، کہیں بھی نہیں ہے ذکر کہ جنات کسی کے موکل ہوتے ہیں. وہ تو سلیمان علیہ السلام کے تھے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اس آیت کو نوٹ کر لیں. تنزل علی کل افاک اثیم. کون ہے وہ؟ شیطان. لہذا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ موکل ہے جن کا، کیا ہے اس کے ساتھ؟ شیطان. سنیے گا، یہ شیطان کیسے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون. چوری کی بھی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں. کن کے؟ یہ جو چلہ کشی کرتے ہیں نا ان کے. اور اکثر جھوٹ. وہ جاتے ہیں آسمانی دنیا کے پاس، کوئی بات وہاں سے ملے تو لے کر بھاگتے ہیں، لیکن وہ بھاگنے سے پہلے تارا ان پر مار دیا جاتا ہے. کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں. قرآن کی وحی جو آتی تھی وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آتی تھی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں ملا دیتے ہیں. تو یہ ہیں شیاطین. اب سوال آتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اب 2 باتیں ہیں. شعراء جنہیں گمراہ کہا جا رہا ہے. دیکھیے پڑھ لیتا ہوں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. کیا ہے ترجمہ؟ شعراء وہ کس کی؟ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. علم تر، دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں. کیا مطلب اس کا مختصر سا؟ شعراء جو ہیں گفتار کے غازی، الفاظ میں لفاظی، عمل سے کورے اور خالی، یہ ان کی صفات ہے. لیکن سنیے گا اس کے بعد میں الا الذین آمنوا استثناء کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا. تو یہاں 2 شعراء کی بات ہوگی. یہ شعراء جو ہیں گمراہ شعراء. میں گمراہ شعراء انہیں کیوں کہتے ہیں کہ ان میں ایک چیز تھی، ہجو انہیں کہا جاتا تھا، یعنی کسی کی مذمت کرنا، برائی کرنا، یہ ان کا شعار تھا. مگر وہ عربی اشعار میں کہا. ہمارے آج کل کیا ہے اس کا نام؟ مشاعرہ نا. یہ مشاعرے کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں. آپ جائیے مشاعرے میں تو خواتین بھی ہیں اور غزل اور حمد بھی ہوتی ہے. شروع ہوتی ہے حمد سے، اختتام ہوتا ہے نعت سے، مگر درمیان میں سب غزل. اور یہ ہماری بہنیں جو شرماتی بھی نہیں، غزل میں پیار محبت کی اور نوجوان تالیاں بجاتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے
بدنام کیا. لیکن یہ کہ شعرا بدنام کیوں ہے؟ دیکھیے مرزا غالب نے کہے تھے زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر. ماشاء اللہ کیا کہا، یعنی ان کی اس یتمم الگاؤن پر کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ سمجھ رہے نا کیا کہا. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا پھر کوئی جگہ بتا وہاں جہاں خدا نہیں. اللہ اللہ. اب بتائیے، چونکہ ان کو عادت تھی نا، تو اب کہنے کی ضرورت نہیں. وہ شعراء یتبعہم الغاؤن. حالانکہ علامہ اقبال نے جواب دیا اس کا، جی مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں. کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں. جی تو دیکھیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام مالک، ابو حنیفہ اور کون، شافعی اور احمد بن حنبل. تو احمد بن حنبل نے تینوں سے استفادہ کیا اور خود بھی اجتہاد کیا. تو اس وقت سب میں ٹاپ میں وہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ 3 استاد ملے نا، مطلب سیکھے تو برائے کس کے پاس؟ امام شافعی کے پاس. تو یہ ہے چیز سوچنے کہ آپ ان کا مذہب دیکھیں گے تو حدیث سے قریب ملے گا. تو ایک صاحب ہیں احمد فراز نام کے ہیں نا، ابھی ہیں حیات ہیں. اچھا، تو یہ آخر میں آئے. تو انہوں نے مرزا غالب سے اور علامہ اقبال سے سیکھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کافر کے دل سے آیا ہوں میں دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتہ نہیں. دیکھیے، تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں. تو اچھے شعرا بھی ہیں اور گمراہ شعرا بھی ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کا ذکر کیا. وانتصروا، تو ہم ختم کرتے ہیں اس ترجمے کو تاکہ پھر اچھے شعرا کی بات ہو اور کلمات طیبہ پر اس کا اختتام ہو. اللہ کا ذکر کیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اپنا دفاع کیا ظلم کیے جانے کے بعد. کیا مطلب؟ یعنی جب فتح مکہ ہوا، اسلامی اسٹیٹ بنی، تو انہیں جو ستایا گیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے ظلم نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی تمہارا مال وغیرہ کھیتی جو بھی تھا انہوں نے مناسبت سے، کیونکہ حکمت انہوں نے یہی کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظلم تو نہیں ہو سکتا نا، چونکہ انہیں ستایا گیا تھا، اپنی بستیوں سے محروم کیا گیا تھا. تو اس کو یاد رکھیے. اس میں مگر کہ ایمان اللہ اعمال صالحہ کہ اللہ کو بہت یاد کیا. اور وانتصروا، یعنی اپنا دفاع کیا ظلم کیے جانے کے بعد. وسيعلم الذين ظلموا، اور مشرکین کو معلوم ہونا چاہے ای منقلب ینقلبون، کہ ان کا انجام کیا ہوگا. منقلب ینقلبون یعنی ان کا جو آئے گار ہوا، فتح مکہ ہوا. تو یہاں پر اختتام ہوا تلاوت کا اور ترجمے کا. لیکن اب میں شروع کہاں سے کروں؟ کہ کلام پاک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کروں اور آج کل کے شعراء تک نہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم آج کل کے شعراء سے پیش چلتے ہیں تاکہ آخر میں بخاری کے کلمات طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبہ پر ختم کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال، ان کا شاعری کلام یا ان کی نثری نگارشات جا بجا روح قرآنی جلواگر ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ کسی بھی کتب خانے میں جائیے، کہ عرب بھی کلام اقبال کے شناساں رہے اور کتاب ان کی کلیات اقبال عربی میں ملتی ہے. کیوں؟ قرآن کی روح جلواگر ہے. یہ گئے اٹالی گئے، اسپانیہ گئے، پوری دنیا کا دورہ کیا، اور دنیا نے جو تجربہ اور حوادث شکل میں جو انہیں دیا، تو انہوں نے امت کی جانب سے اللہ کو شکایت کی. اس کا نام کیا؟ شکوہ. اور پھر اللہ کی جانب سے امت کو جواب دیا. اس کا نام جواب شکوہ. جو یہ شعر سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کی جانب سے، تو کہتے ہیں کہ اس میں شرک ہے. اس لیے کہ ایک بات اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں، تو اقبال نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی جانب سے. تو بہرحال یہ ایک اردو کے شاعر. اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور پیچھے. امام شافعی. امام شافعی کی بھی ایک کتاب ہے دیوان الشافعی. ان کی بھی کتاب اس شاعری کا معیار قرآن و سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو بھی عربوں نے سراہا. اس طریقے سے ان کی کتاب کے اردو بھی ان کے طلبگار رہے. ہر مدرسے میں دیوان الشافعی پڑھائی جاتی ہے، عربی ہو چاہے اردو کا، یعنی ہمارے یہاں مدارس میں. کیوں؟ معیار کیا تھا؟ قرآن و سنت. تو یہ ہیں شعراء الا الذین آمنوا. اب ہم آپ کو اور پیچھے لے جاتے ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں.
شاعر تھے، بڑے ماہر. اسلام لانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجو. جب ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اب مجھے یہ جو آپ کے ہجو کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کی اجازت دیں. یقین مانیے ممبر پر تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اجازت ہے ان کا جواب دیں، لیکن دائرے میں رہ کر. فرمایا کہ اے اللہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما. تو ان کا تو مجموعہ ہے، میں تھوڑی سی ایک جھلک بتاتا ہوں. کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تُرَى عَيْنٌ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مَبْرُوءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَيْفَ تَشَاءُ. تو ان کا مجموعہ بھی اردو میں ہے. تو ان 4 مصرے کی میں جھلک بتاتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ اردو میں ہے: تجھ سے حسین کوئی دیکھا نہیں گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے حسین کوئی دیکھا نہیں گیا. مگر یہ ابھی جملہ کامل نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے دوسرا ہو. تو دوسرے مصرے نے تکمیل کر دی. تجھ سا جمیل کسی مانے نہیں جنا. کیسی نفی ہو گئی؟ صرف میرا علم نہیں، صرف دیکھنے کی بات نہیں، مانے جنا ہی نہیں تو بات ہی ختم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جمیل اور حسین کوئی نہیں. ہر عیب سے تجھے پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک تجھے پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک تجھے پیدا کیا گیا. گویا کہ تو نے جیسا چاہا بالآخر وہی ہو گیا. کیا ہوا؟ اسلامی فتوحات. تو یہ تو حسان بھی ثابت ہیں. اب آپ کو کہاں لے جاؤں؟ بخاری میں شاعری کلام سنیے. کبھی سنے آپ نے؟ امام بخاری نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام رسول نقل کیے ہیں. جنگ حنین کی تاریخ، وہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ہے، تاریخ میں نہیں. جنگ حنین والے تیر انداز اور لڑائی میں مہارت رکھنے والے تھے. ایک ایسا موقع ہے کہ صحابہ کرام ہو ہٹ گئے. یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جذبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز دی ہے، بتائیے شاعری کلام ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. یہ ہے شاعری کلام کہ میں جھوٹا نبی ہوں نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ندا لگاتے رہے اور صحابہ واپس آتے رہے. تو یہ کلمات طیبہ ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ان کلمات طیبہ پر ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. لیکن اصل بات یاد رکھیے، قصے ہیں لیکن پیغام جو ہے اس کی حفاظت ضرور کیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تو آئندہ سورہ نمل شروع ہوگی. اس میں بھی قصہ ہے لیکن انشاءاللہ قصے میں اسی طریقے سے جو ہے پیغامات دیے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی 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 کہیے. دل پر نازل ہوتا جی قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ آپ پڑھنے میں جی جی. سوال ایسا ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ تمہارے دل پر نازل، کہاں گئی آیت؟ نزل بھی رول علی قلبک، تیرے دل پر. اور ایک جگہ پر ہے کہ آپ حرکت کرتے تھے تو حکم ہوا کہ آپ حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے دو کام ہیں، ایک کام اللہ کا اور ایک کام ہمارا. جیسے کہ ایک کام آپ کا، ایک کام بیٹے کا. آپ بیٹے سے کہتے ہیں یہ کام کر، بیٹا کہتا ہے کیوں؟ تو دور اندیشی باپ کو معلوم ہے نا. تو قلب پر نازل ہو رہا تھا، یہ اللہ کا کام تھا، رسول کا نہیں.
بھائی رسول کیسے قلب میں لے سکتے ہیں؟ نہیں نا، رسول یہ اپنی بشریت کے تقاضے کے تحت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا ہے تاکہ مجھ سے غلطی نہ ہو سکے، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے وہ حرکت کرتے تھے. تو کس حیثیت وہ اس چیز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے قلب میں نازل ہو رہا ہے؟ لیکن قلب پہ وہ نازل ہوتا تھا اللہ کی جانب سے، اور جبرائیل امین یہ کام کرتے تھے اور وہاں محفوظ ہو جاتا تھا. اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ حرکت نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ ہے. بہت اچھا، سمجھ گئے نا؟ چلیے، تو پوچھنا چاہے نا ایسا. تو اس میں کیا ہوتا ہے فرق، سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی جیسے ہم نے آج کا درس دیا، اب انہوں نے سوال پوچھا، اب ہمارے سمجھ میں بات آئی، لہٰذا آئندہ کبھی یہ درس ہوگا نا تو ہم اس کو ایڈ کریں گے. تو یہ آپ مدد کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ چلیے، بہت اچھا. اور کچھ؟ رسولوں میں جو واقعات پیش کیے گئے، جی مسلسل مخالفت کی بات آئی، جی قوم جو ہے مخالفت کرے. کیا اس میں لگتا ہے کہ دین کی دعوت میں مخالفت بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے ہے؟ بعض جماعتوں میں کوئی مخالفت نہیں نظر آتی، لوگ مخالفت نہیں کرتے. کیا اس کو نقطے سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کام صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جتنے انبیاء کا قصہ یہاں جو ہم نے ابھی اسی کی بات پیش کریں، جو 7 ہیں یا 5 ہیں ایک گروپ کے، تو ان کی مخالفت آئی. پھر آپ کا سوال کیا ہے کہ جماعت کیا، ذرا واضح کریں تو. دعوت پیش کرتے ہیں، ہاں جماعت، نہیں نظر آتی، ہاں زیادہ مخالفت لوگ نہیں ہوتے، آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے ان کی دعوت چل رہی ہے. ہاں، نہیں ہماری جماعتوں کا جو نام لے رہے ہیں. ہاں جی 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 تو جی. کیا یہ حقیقت ہے کہ آگے سامنے والے کے پاس جب دعوت پیش کریں گے تو مخالفت بہت زیادہ ہوگی، بند کر دی جائیں گے، جیلوں میں بند کر دیے جائیں گے، ٹی وی پہ چڑھا دیے جائیں گے؟ جی ایسے کوئی نقطہ بھی واقعہ میں بھی واقعات سے کوئی ہونا نہیں. ہاں، جماعتیں جو کام کر رہی ہیں نا وہ نبیوں کے بنیاد پہ کام نہیں کر رہی، تو رد عمل کیوں ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. بات کے ساتھ ہو رہا نا سر. نہیں بتا رہا ہوں، وہ بتاتا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھے تو دوسری بات سمجھیں گے نا. جیسے کہ آپ یوں کہیں بجائے اللہ اکبر کے، اے پٹیلوں اور سرپرنچوں سنو اللہ سب سے بڑا ہے، بتاؤ ڈنڈا لے کے باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے نا؟ ہاں. تو آپ کی ہماری دعوت مسلمانوں میں ہے. کس میں؟ مسلمانوں میں ہے. تو وہ بیچارے کیا ڈنڈا لے کے نکلیں گے؟ آپ جائیے، یہ جو دعوتیں دے رہے ہیں نا آج کل، خوب چیختے ہیں، خوب چلاتے ہیں. ہمارے یہاں چلانے کا مسئلہ تو نہیں ہے کبھی کبھی. تو یہ چیخنے والے جا کے اس بستی پہ جا کے چیخیں. جیسے کہ کوئی مزار ہے، درگاہ ہے، وہاں جاتے نہیں تو نبیوں کی دعوت ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھے نا؟ پہلے اس بات کو سمجھے. نبیوں کی دعوت کہاں ہے کہ آپ مزاروں پہ جائیں، لوگوں سے کہیں کہ یہ شرک ہے؟ بتاؤ رد عمل ہوگا کہ نہیں نبیوں کے جیسا؟ ہوگا. ہماری آپ کی یہ تو ہم لوگوں میں ہے. اب میں چیخوں کیا فائدہ؟ آپ تو سب ماشاءاللہ اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو اگر میں یہاں چیختا ہوں یوں سمجھ کے کہ میرے سامنے مقبرے والے ہیں، تو اصل یہ بات ہے. اچھا، اب رہا سوال آپ کا دوسرا کہ جماعتوں کی، یہ بڑا الجھن والا سوال ہے کہ کچھ جماعتیں ایسے ہیں خاموشی سے لوگ قبول کر رہے ہیں. وہی بات ہے. میری دعوت آپ قبول کرتے ہیں، دوسرے قبول کرتے ہیں کیا؟ بتاؤ. دوسروں کو آپ دعوت پیش کریں گے تو کہیں گے کہ کون سے مدرسے کے ہیں یہ. اگر دیوبندی کو ہو تو بھی اعتراض کہ بھائی دیوبندیوں میں بھی شرک ہے. اگر یوں کہو کہ جماعت اسلام والے ہیں تو جماعت اسلام کے بارے میں فتویٰ نکل چکا ہے تبلیغی مرکز سے کہ فلاں کا گمراہ، تو یہ فتوے لگے ہوئے ہیں. تو ایسا نہ سمجھیں کہ سکون سے قبول کر رہے ہیں. سکون سے جو آپ سے متفق ہیں وہی قبول کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دیکھیے کئی لوگوں کو میں نے بھی دعوت دیا، ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہیں آئے. تو ایسا نہیں ہے. جماعتوں کی بھی جو دعوت کر رہی ہے قبول کر رہے ہیں نا. اچھا، رہا جماعتوں کے جانب سے مجھ سے اس کی امید نہیں رکھنا کہ میں کسی جماعت کی حمایت کروں. یاد رکھنا. کیوں؟ تو جماعتیں جو کام کر رہے ہیں نا بہت اچھا کام کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی کام بہتر ہے تو یہ دعویٰ دانشوروں کے پاس نہیں چلے گا. جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے یہاں ایک جماعت ہے، اس نے شروع کر دیا کہ ترجمے سے پڑھو. بہت اچھا کام تھا ان کا اور وہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اس سے اسکالر نے مستعار لیا تو اس نے منفی پہلو لیا کہ ترجمہ پڑھو اور فلاں جو ہوا آپ جانتے ہیں. تو ان میں بھی خامیاں ہیں. جس وقت ایرانی پر جو حملہ ہوا تھا نا، اس پر بھی ان میں اس جماعت میں خامی پائی جاتی ہے. اس انقلاب کو انہوں نے اسلامی انقلاب قرار دیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کسی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جماعت کا نام لینا نہیں چاہیے. 2 نقطے میرے پاس ابھی سر دست ہیں، باقی وہ چھوڑیے. انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا کہ داڑھی جو ہے چھوٹی رہے، وہ بھی داڑھی ہے.
تو شیخ زکریا نے کتاب لکھ دی کہ مودودی صاحب کا جاہلانہ فتویٰ، تو 3 کتابیں آپ لیجئے. شیخ بن باز بھی وہی کہتے ہیں چھوٹی بھی داڑھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا، اس سے بحث نہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا کبھی کبھی یعنی خطا ہو جاتی ہے. جماعتوں میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ تحقیق سے اگر آپ دیکھیں، اور یہ چیز اگر لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کو نبیوں کی دعوت نہیں کہہ سکتے. دیکھیے سب سے پہلے ہمارے یہاں جو جماعت بہت مشہور ہے یہ دعوت دیتے تھے، لیکن علماء نے منع کر دیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ نبیوں کی دعوت ہے. تو بہرحال اتنا کافی ہے. اور جماعتوں کے تعلق سے ان کو دعا کرے. آپ کے یہاں جماعتیں آتی ہیں کوئی بھی ہو، اسلامی ہو یا کون سی ہو، تبلیغی ہو یا اہل حدیث جمعیت ہو، آپ بیٹھیں اس کے ساتھ شریک ہوں، چونکہ کام تو کر رہے ہیں نا. اب اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو کتاب سے سمجھائیں. دیکھیے میرے پاس ایک درس حلقے میں میرے آتا تھا، ابھی تک ہوگا، بابر نام کا تھا اور شیعہ مسلک سے تھا. تو وہ درس میں آ کے وہ اصلاح ہو گئی. تو ہم نے ایک دن پڑھا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ کیا ہے فتلقى آدم من ربی بکلمات فتاب علیہ. تو اس نے سوال کیا کہ میں تبلیغ میں جاؤں. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے ہیں، جمعرات کو لوگ نکلتے تھے. اچھی بات ہے جائیے، اور جو آپ سیکھتے ہیں وہ سمجھائے. دیکھیے کیسا کام کیا اس نے. اس وقت امیر صاحب تعلیم دے رہے تھے کہ دروازے پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام کی روح بے چین تھی تو کہا کہ محمد کے وسیلے سے. تو انہوں نے اطمینان سے جا کے بیٹھے، بولے یہ آیت دیکھو اس میں لکھا ہے کہ فتلقى آدم من ربی کلمات. وہ بیچارے خاموش ہو گئے. دیکھو جھگڑا نہیں کیا، یوں نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہو. تو یہ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا. تو مطلب ہے کہ ہم کسی کو بات کہیں تو اسلوب سے اور تمیز سے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں. دیکھیے جماعت اسلامی سے بھی کافی فائدے ہوئے ہیں. لوگ ماشاءاللہ نمازی ہو گئے. تبلیغی جماعت سے مسجدیں بھر گئیں. اور کون سی جماعت ہے؟ جمعیت اہل حدیث. اس سے بھی کافی لوگ تاڑیاں رکھنے لگے. ابھی کی کچھ چیزیں ان میں اصلاح چاہتا ہے تو وہ کون کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو حق نہ سمجھیں، دوسروں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں تو بات بن جائے گی. بس چلیے کافی ہے اتنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا. جی جی. تو یہ شاعر کہا گیا اور ان کی اس انداز سے بھی ان کو سمجھ نہیں پائے ان کے لوگ. کیا وہ شاعری جو ہوتی تھی اس زمانے میں وہ ان کے بتوں کے حساب سے ہوتی تھی، یا ان کی جو لوگ جو بت پرستی کرتے تھے ان کے حساب سے شاعری کی جاتی تھی؟ جی ہاں. نہیں، شاعری جو سکھ ہوتی تھی نا، شاعری، ان کو شاعر کہا گیا. ہاں ان کا سوال ہے کہ ان کو شاعر کیوں کہا گیا. یہ سوال اب آ گیا، سمجھ میں آیا نا کہ ان کو شاعر کیوں کہا گیا. کیونکہ شاعر ایسا ہے نا کہ شاعر جو ہے اس کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے قافیے کی یعنی وزن کی ضرورت پڑی. جیسے میں نے بتایا تھا نا فعلن فعلن فاعلن، تو وزن پر وہ پروتے ہیں. ہر آدمی شاعری نہیں کر سکتا، پہلے اس کو وزن یاد کرنا پڑتے ہیں. تو اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. تو یہ قرآن کے جو وزن انہوں نے دیکھے نا انہیں بالکل فٹ نظر آئے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ منزل من الہنا، سوال بالکل بروقت کیا ہے، وہ منزل من الہنا کہنے سے گریز کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہا کہ یہ شاعر ہے. سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اتنا فصیح کلام بلیغ کلام تو کہہ دیا شاعر ہے. اچھا آپ سنیے شاعروں کی حالت. یہ کون کہتے تھے؟ ہاں اتنا بیلنس جو تھا نا کلام میں. لیکن یہ کون کہتے تھے جو شاعر نہیں تھے؟ شاعروں کی حالت میں بتاتا ہوں. شاعر جو ہے بہت مشہور ہے، شاعر دوسری کر کے آیا تھا مکے میں. تو مکے سے باہر کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیے، یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے. اچھا یہ بڑا شاعر تھا. تو اس نے پہلے تو روئی ٹھونس دی، اور کعبے کے پاس تو سب آتے تھے نا، اتفاق سے آپ سے سب نماز پڑھ رہے تھے تو کان میں آواز تو جائے گی نا، روئی ٹھوکنے سے کیا ہوتا ہے. تو آواز گئی. تو اب اس نے دیکھا کہ یہ کلام تو یعنی یہ خود شاعر تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کلام تو جو کہہ رہا ہے نا یہ مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، میں بھی شاعر ہوں. تو اس نے نکال دی روئی اور پڑھ رہا ہے. میں نے کس غرور میں اس نے سننا شروع کیا، میں بھی تو شاعر ہوں، مجھے کیا کوئی گمراہ کر سکتا ہے. تو شاعر ہی اس کلام کو سمجھ سکا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کام نہیں. تو چپکے سے چلے گئے پیچھے، اور اندر جانے کے بعد دستک دی کہ بولے مجھے کافروں نے یہ کہا، آپ کے پاس اور کیا ہے؟ تو کہے کہ لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ. تو فرق ہوا، یہ جو شاعر نہیں وہی کہتے تھے. دیکھیے قرآن کے درس کو لوگ برا جانتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ آتے ہی نہیں. اگر وہ آ کر بیٹھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو وہی بات تھی. ماشاءاللہ. جی بولنا ہے. جی جی ہاں فتح نام کا. جی ہاں جی کہیے.
ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، فتوے کے لغوی معنی کیا اور فتویٰ دینے کا اختیار کس کو ہے نا. اچھا، فتوے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کوئی سوال کرے تو آپ اس پر غور و خوض کریں، اسے فتویٰ دیں، ٹھیک ہے نا. تو فتویٰ دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یا وہ مصیب صحیح یا مخطئ. اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. میں جو محنت کر رہا ہوں نا، یہ بھی میرا پیغام ہے، اس کی حفاظت کریں کہ یا وہ صحیح فتویٰ دے گا، جیسے کہ آپ فقہ حنفی میں جائیے، فقہ شافی میں جائیے، مالکی میں جائیے، حنبلی میں جائیے، جماعت اسلامی کہیں بھی جائیے تو آپ کو فتوے مختلف ملیں گے. اب فقہ حنفی میں جائیے تو طلاق نہیں ہوئی، جب طلاق نہیں ہوئی تو وراثت ملے گی کہ نہیں؟ ہاں. شافعی کے یہاں طلاق ہو گئی تو وراثت نہیں ملے گی. تو کئی چیزیں ایسی ہیں. تو فتویٰ جو ہے نا یہ دین نہیں. فتویٰ کیا؟ دین نہیں. تو فتویٰ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن فتوے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اب ان کے بارے میں کیا فتوے دیے ہیں لوگوں نے؟ بڑا شور چل رہا ہے آج کل. ہاں، کافر ٹھہرایا. تو کافر ان کو اس لیے ٹھہرایا کہ انہوں نے وہ ان کا مقالات پڑھیں، وہ تو بالکل اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب واضح دیکھیے قرآن، دیکھیے ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا انکار کرنا ہے. تو اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی آیت کہی ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ تو کافر ہے. آج ہی اخبار میں آیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کچھ. وہ فتوے دیں گے. اچھا، ان کو بٹھایا. ہاں، فتح سے فتویٰ. تو یہ علماء کو چیلنج کرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ جو علماء کو جی جی ہاں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. جی، اذان کے بعد دعا کرتے ہیں. ہاں کہیے. ہاں تو وہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں ہے. وسیلہ کہ میں نے جنت میں ایک جگہ ہے مختصر، اس کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے. جی جی، وہ آئندہ بتاتے ہیں. جی جی، کوئی بات نہیں.